میرا آج کا جو لیکچر ہے وہ اسلامک لا کے اوپر ہے اور اسلامک لا LLB تھرڈ ایئر کا پیپر نمبر 1 ہے اور اس کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از سورس آف اسلامک لا، یعنی اسلام کے جو بنیادی ماخذات ہیں وہ کیا ہیں۔ ایگزام میں ریپیٹڈلی یہ کوشچن آیا ہوا ہے۔ لاسٹ اگر 5 سالہ یا 10 سالہ پیپرز آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان پیپرز میں ہر پیپر میں تقریباً یہ کوشچن جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں سورس آف اسلامک لا کی طرف۔ تو سورس جو ہے اس کو اردو ترجمہ کیا گیا ہے ماخذ یا سر چشمہ یا ذریعہ یا منبع۔ تو there are 2 kinds of source of Islamic law. Number 1, primary source, and second is that secondary source of Islamic law. پرائمری سورس کو آپ اردو میں کہتے ہیں بنیادی ماخذ اسلام، اور سیکنڈری سورس آف اسلامک لا کو آپ اردو میں کہتے ہیں ثانوی سورس آف اسلامک لا۔ تو بنیادی جو سورس آف اسلامک لا ہے وہ ہیں 4 قسم کے۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھرڈ 1 اجماع، اینڈ لاسٹ 1 قیاس۔ یہ 4 اسلامک جو ماخذ ہیں وہ ہیں۔ تو ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کیونکہ جو ایگزام میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو لکھا جاتا ہے اس کا آنسر، تو وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو بیان کرنا پڑے گی۔ تو قرآن پاک، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہماری چوتھی جو کتاب ہے آسمانی وہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ نازل کی، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور اس کتاب کا معنی جو ہے وہ آپ اگر غور فرمائیں تو قرآن پاک کا نام جو ہے وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے قرآ، جس کے معنی ہے تلاوت کرنا یا پڑھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے خود اس کتاب کا نام بھی جو ہے وہ خود تجویز کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یعنی بے شک ہم نے تجھ پر قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اور قرآن پاک کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن کا رکھنا جو ہے اس نام میں ایک بہت بڑی پیشن گوئی جو ہے وہ مضمر تھی کہ اس قرآن کو ہر وقت قریباً ہر مسلمان جو ہے وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ دیگر نمازیں بھی ہیں، نماز چاشت وغیرہ جس میں آتی ہیں وہ بھی، تو لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 ہیں۔ تو ہر نماز میں قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے اور بیان کرتا چلوں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں انسائکلوپیڈیا میں ایک مقالہ لکھا گیا جو کہ ایک انگریز شخص نے لکھا، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے
جو کہ بچوں کے، عورتوں کے، مردوں کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور اس کتاب کی تقریباً ہر روز لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ اس امر کی شاہد ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو لوگ جوق در جوق کے حوالے سے اس کی سٹڈی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بتاتا چلوں بات، عام فہم بات ہے کہ اگر دنیا کی دیگر کتب میں سے، جو کہ بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے موضوعات کے اوپر ہیں، تو اگر وہ پڑھیں گے تو ایک ہی دفعہ انسان وہ پڑھ کے بور ہو جاتا ہے، اور جو ہی وہ کتاب جو کہ آلریڈی پڑھی ہوئی ہو سامنے آتی ہے تو انسان کہتا ہے یار یہ میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس میں تو فلاں فلاں چیز لکھی ہوئی ہے یا فلاں فلاں سٹوری ہے، دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ نیچرلی یہ بات ہے، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جب بھی اس کی تلاوت کریں گے تو اس میں ایک نیا لطف جو ہے وہ ملتا ہے، ایک نیا سرور ملتا ہے، اور اس سے دل بھرتا نہیں ہے بلکہ دل اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اس کو اور زیادہ جو ہے ہم پڑھ لیں، اور ایک نیا ذائقہ، ایک نئی لذت جو ہے اس کے پڑھنے میں سے ملتی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے اس کا نزول کیا، جو کہ وحی کی شکل میں ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تو آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ عمر کا 41واں سال جو ہے وہ شروع تھا۔ اب پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں آئی، اور وہ پہلی جو آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کا نام لے کر پڑھو، اور اس کی آخری جو آیت ہے قرآن مجید کی وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے علاوہ قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور اس کی چھوٹی بڑی کل جو صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کے جو نزول کا دور ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا ہجرت سے پہلے کا دور جو کہ 12 سال 5 ماہ 13 دن ہے، اور وہ مکی دور کہلاتا ہے، جبکہ ہجرت کے بعد کا جو دور ہے وہ مدنی دور کہلاتا ہے، اور اس دور کی جو مدت ہے وہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن ہے۔ تو اس طور پر مجموعی جو ہے 22 سال 2 ماہ اور 22 دن ہے۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ملتی ہیں جن کو مکی آیات اور مدنی آیات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مکی جو آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت نازل ہوئی، اور مکی وہ 86 ہے ٹوٹل، جو کہ مجموعی طور پر جو قرآن مجید کا 2/3 حصہ ہے۔ اسی طرح جو مدنی آیات ہیں وہ قیام مدینہ کے دوران نازل ہوئی، اور وہ مجموعی طور پر ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے، اور وہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ ان کی خصوصیات بیان کرتا چلوں۔ جو مکی اور مدنی آیات کی خصوصیات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکی آیات انتہائی مختصر چھوٹی ہے، جیسے سورہ اخلاص آ گئی اور سورہ جو ہے وہ کوثر وغیرہ ہے، جبکہ مدنی آیات جو ہیں وہ تھوڑی طویل ہیں، لمبی ہیں، جیسے سورہ توبہ وغیرہ اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ اب یہاں پر مکی آیات میں عموماً نوع انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ
مدنی آیات میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب اس میں زیادہ تر مکی آیات پہ جو زور دیا گیا وہ عقائد اور اخلاق پر زور دیا گیا، جبکہ مدنی آیات میں احکام اور اعمال پہ زور دیا گیا۔ مدنی آیات کی زبان عام فہم اور سادہ ہے، جبکہ مکی ذرا مشکل زبان استعمال ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، تو چیدہ چیدہ یہاں پہ قرآن مجید کی خصوصیات بھی میں بیان کرتا چلوں گا کہ قرآن مجید ایک محفوظ کلام ہے۔ آج تک اس کتاب میں کسی ایک نقطے کی بھی جو ہے وہ ترمیم نہ ہوئی ہے، نہ کسی کی جرت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا محفوظ کلام ہے۔ اس کے علاوہ کتاب انقلاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے پوری دنیا کی کایا پلٹ دینے والی کتاب ہے، اور ایک نئی تحریک پیدا ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے۔ اس کے بعد یہ کتاب لا ریب ہے اور اعجاز القرآن ہے، کہ اعجاز القرآن یہ ہے کہ قرآن پاک کی کتاب کو ایسی حیثیت حاصل ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب دنیا میں نہیں ہے، اور مکمل نظام حیات ہے۔ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے مسئلہ رہ نہیں گیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ اثر انگیزی ہے۔ یہاں پر اس کی اثر انگیزی کے واقعات جو اسلامک تاریخ میں ملتے ہیں، اور اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو اس وقت اپنے دور کی بات ہے کہ وہ چونکہ بہت بہادر گردانے گئے ہیں، تو وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اپنی تلوار نیام سے نکال کے وہ چل پڑے۔ تو لوگوں جب بازار میں سے ان کا گزر ہوا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے عمر، آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں آج جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، اور آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، بس یہ بات سننا تھی۔ تو صحابی نے فرمایا اے عمر، تو ذرا گھر اپنے جا کے اپنی بہن کا تو ذرا خبر لے۔ تو انہوں نے فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جا کے ذرا خبر تو لے، وہ بھی مسلمان ہو گئی ہیں۔ تو وہاں سے وہ یکدم اپنی بہن کے گھر جب آئے، تو اسلامک تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ہی آپ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں غصے کے عالم میں، تو آپ کی بہن جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کے دل پہ اس تلاوت کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے اپنی بہن کو، چونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں۔ جب تھک ہار جاتے ہیں تو اپنی بہن سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تو پڑھ رہی تھی ذرا وہ تو پڑھ، وہ کیا تلاوت کر رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن جو ہے وہ آپ کی جو بہن ہے انہوں نے پھر تلاوت کرنا شروع کی، تو اس تلاوت کا اتنا اثر ہوا کہ آپ جو ہے فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کی اثر انگیزی ہے کہ یہ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اس وقت جو نان مسلم تھے، جو سردار تھے، جیسے جسٹ لائک ابو جہل وغیرہ، تو وہ چھپ چھپ کے کعبہ کی نکر میں چھپ کے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے، لیکن وہ پھر جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو پھر شرمندہ ہوتے، کیونکہ وہ تو نان مسلم تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، اب ہم کل نہیں آئیں گے سننے، لیکن اس کے باوجود پھر آ کے وہ تلاوت قرآن پاک سنتے تھے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ یہ تو ہم آج کل جو ہے، آج کل بات لمبی ہو جائے گی،
کہ ہم بس نام کے ہی مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ہمیں بھی جو ہے وہ ہم پہ اپنا کرم خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں بھی قرآن پاک سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق فرمائے. تو اس طور پہ آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے. تو اس کا پہلا جو ہے ماخذ جو ہے بنیادی ماخذات میں سے وہ قرآن مجید ہے کہ جہاں سے ہمیں قرآن اسلام کی سمجھ آئی. دوسرا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ عام طور پر سنت کا جو لفظی معنی بیان کیا گیا ہے لغت میں وہ ہے طریقہ یا راستہ. تو جبکہ اصطلاح میں سنت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کرنے یا ان کے کسی قول کے اوپر یا جہاں پر انہوں نے سکوت فرمایا اس کو کہا گیا ہے سنت. یعنی سنت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یا آپ کا راستہ زندگی گزارنے کے جو عوامل آپ نے اپنی زندگی میں کیے اس کو سنت کہتے ہیں. تو اس طور پر سنت کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 سنت قولی، قول سے نکلا ہے، جو کہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی فرمانا ہے وہ قول ہے، اقوال ہیں، تو وہ سنت ہے. سنت قولی پہلی سنت. سنت فعلی، فعل سے نکلا ہے، کسی کام کا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھائے وہ بھی سنت ہے. اور تھرڈ ون جو ہے وہ سنت سکوتی ہے. اس کو اسلام میں یہ بھی ملتا ہے کہ سنت تقریری کا نام بھی دیا گیا ہے. تقریری سے مراد تقریر ڈیبیٹس کرنا نہیں ہے بلکہ خاموشی اختیار کرنا. سنت سکوتی، سکوت اختیار کرنا. اور وہ کس طرح سکوت اختیار کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور اگر صحابہ کرام کی تعداد وہاں پہ تشریف فرما ہوتی تو وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ خاموشی اختیار کرتے، سکوت فرماتے. تو کہا یہ گیا کہ وہ بھی سنت ہے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودگی میں اگر کوئی باطل کی بات کی جائے اور آپ خاموش رہے، آپ فوراً تصحیح فرما دیتے تھے. تو یہ 3 قسمیں سنت کی ہیں. یہ الگ سے بھی کوشچن آتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑا لینتھی ٹاپک ہے. تو اس میں سنت کی 3 اقسام ہے، سنت قولی، سنت فعلی، سنت سکوتی. تو اس کے بعد نیکسٹ ون جو تھرڈ ون ہے وہ ہے اجماع. اجماع کیا ہے؟ شارٹلی میں اس کا بھی یہاں پہ تعارف کروں گا کہ اجماع سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شرعی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس شرعی مسئلے کو سب سے پہلے جو کنسلٹ کیا جائے گا وہ قرآن پاک میں تلاش کیا جائے گا. اس کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا جائے گا کہ اس شرعی مسئلے کا حل کیا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ ایسا نہ سمجھ آ رہی ہو تو میں یہاں پہ یہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ جس کا حل قرآن پاک میں نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں. ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری آنکھ نہیں ہے وہ دیکھنے والی، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے یا ہم اتنا سرچ نہیں کرتے، اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، سرسری طور پر دیکھتے ہیں. تو اس طور پر پھر یہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسلٹ کرو. اور اگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس طرح ہم نہ پڑھ پائیں، نہ دیکھ سکے، نہ پرکھ سکے تو پھر اجماع ہے. That is a third one source of Islamic law, اجماع. اور وہ کون دیکھے گا کہ وہ اس وقت کے جو مجتہدین ہوں گے، جس وقت میں وہ شرعی مسئلہ درپیش ہوگا تو وہ اکٹھے ہو کر متفق اللسان ہو کر ایک یک زبان میں کوئی فیصلہ صادر کریں گے تو اس کو کہا گیا کہ وہ اجماع ہے. یعنی وقت کے جو علماء ہیں، لفظ استعمال ہوا ہے لغت میں مجتہد، اور مجتہد جو کی جمع کی گئی ہے مجتہدین، ان کی الگ کیٹیگری ہے. ایک الگ چھوٹا سا ضمنی کوسچن بھی آتا ہے کہ مجتہد سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر مجتہد جو ہے
وہ ایسا شخص ہونا چاہیے، یا مجتہد کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجتہد کو کم و بیش 40,000 احادیث مبارکہ زبانی طور پر یاد ہوں، اور اس کے علاوہ عربی زبان پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو، دین اسلام کے تمام تر جو معاملات ہیں اس کے علم میں ہوں، اس وقت جس وقت کا وہ ہوگا زمانے کے رسم و رواج کا علم ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ مجتہد کہلائے گا۔ اور مجتہدین جو ہے اس وقت کے تمام جو مجتہدین ہوں گے وہ متفق اللسان ہو کر اس شرعی مسئلے پر کوئی اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو وہ اجماع کہلائے گا۔ یہاں پر ناقدین جو ہے وہ ایک اعتراض بھی لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ تمام مجتہدین اس عالم کے تمام مجتہدین جو ہے وہ یک زباں ہو کر اس پر اپنا فیصلہ صادر کریں گے، اپنی رائے دیں گے، کیونکہ کچھ امریکہ بیٹھا ہو، کوئی بندہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی دیگر ممالک میں ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر ایک یہ ہے کہ رائے کا اظہار کرنا ہے، فزیکل ان کی اپیرنس ضروری نہیں ہے، تو رائے مختلف حوالوں سے، جیسا کہ اب جدید دور ہے کہ اس دور میں آپ کا انٹرنیٹ ہے یا دیگر اس طرح کے ہے، تو وہ معاملات جو ہیں ان پہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو مجتہدین کی رائے کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بھی میں بات بتا دوں، اجماع کے درجات ہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ اجماع صحابہ ہے، صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کا اجماع کا ایک بہت بڑی عمدہ ایک مثال میں یہاں پہ بیان کروں گا جو کہ تاریخ اسلام میں ہے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے خلافت کا معاملہ ہوا، تو اس وقت کے تمام صحابہ کرام اجمعین نے متفق ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چناؤ کیا بطور خلیفہ۔ تو یہ ایک اجماع کی ایک عمدہ مثال ہے اور سارے اس پہ متفق ہو گئے۔ تو اس طور پر جو ہے یہ اجماع اسلام کے اندر جو ہے اجماع کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک تیسرا ماخذ بیان کیا گیا ہے اور گنجائش موجود ہے۔ اب یہاں پر اجماع کے حوالے سے جو میں بتا رہا تھا کہ اس کے مراتب ہیں، اس کے درجات ہیں، تو سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے اجماع صحابہ۔ وہ کیونکہ اجماع صحابہ کو چینج نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت کے جو علماء ہیں یا مجتہدین تھے اب انہوں نے کہا تو بعد میں آنے والے اور کر دیں گے، نہیں۔ دوسرا ایک اور بھی یہاں پہ ایک شرط لگا دی گئی کہ اگر جو دین اسلام کے ارکان ہیں ان پہ اجماع ممکن نہیں ہے کہ اب نماز ہے، نماز فجر ہے تو ہم کہیں نہیں جی نماز فجر جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ نہیں ہے، تو کیونکہ اب اس طور پہ سردیوں کا موسم ہے تو لیٹ کر دیں گے، نہیں، جو ٹائم ہوگا اسی ٹائم پہ ہے۔ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے، وہ تمام ان کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ اجماع نہیں ہوگا جو دین ارکان ہے۔ تو اس طور پر پہلا جو درجہ ہے اجماع صحابہ جو ہے وہ ان کا درجہ ہے، اس کے بعد تابعین کا درجہ جو ان کے بعد ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا درجہ، اور تھرڈ ون جا کے پھر آگے جو ہے یہ 3 درجات جو بیان کیے گئے ہیں ان میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ بھی مطلب اس طور پہ ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے کہ صحابی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں اور تابعی کس کو کہتے ہیں یا تبع تابعین کیا ہے۔ تو عرض کرتا چلوں، صحابی سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہو، تو ایسا شخص جو ہے صحابی کہلاتا ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ گئے تابعی، کہ جس شخص نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہوا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو، تابعی کہلاتا ہے۔ تیسرے درجے میں تبع تابعین آ جاتے ہیں کہ جس شخص نے کسی تابعی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، شرط یہ ہے، اور وہ ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، تبع تابعین میں وہ آتا ہے۔ تو یہ کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طور پہ اب آ جاتا ہوں میں لاسٹ ون جو ہے بنیادی ماخذ وہ قیاس۔
قیاس کا معنی ہے اندازہ کرنا، پرکھنا. تو یہ کب کیا جائے گا یا کیسے ہے؟ اسلامک جو ہسٹری ہے یا اس اسلام کے اندر جو ہے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ قیاس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. قیاس کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ اتنا علم نہ رکھتا ہو دین اسلام کا، تو اس کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش آ جائے اور وہ ہو بھی اکیلا، یا اس کے پاس ایسے مواقع دستیاب نہ ہوں کہ وہ کسی مجتہد سے یا کسی عالم سے رابطہ کر سکے، یا وہ ایسا شرعی مسئلہ ہو جس کا حل فوری نوعیت کا ہو، تو اس نے کرنا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ تو وہ خود کرے گا. لیکن وہ اس شرعی مسئلے کا حل خود اس وقت تلاش کرے گا کہ جب وہ دین اسلام کے جو بیسک ارکان ہیں ان کے خلاف نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کہ اب ذبیحہ جو ہے، حلال جو جانور جس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ ایک باقاعدہ طور پر تکبیر ہے، قبلہ رخ ہو کے تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کیا جائے گا. ایک طریقہ کار وضع کیا گیا اسلام میں. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ اس جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر ایک جو حلال جانور ہے، جسٹ لائک مرغی ہو گئی یا بکری یا کوئی اس طرح کی اور چیز جو کہ حرام ہو رہی ہے، مر رہی ہے، تو فوری طور پر اس نے ذبح کرنا ہے. لیکن اس کو تکبیر نہیں آتی، ذبح کرنے کی تکبیر نہیں آتی. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس نے سرچ کیا کہ ارد گرد کوئی کسی کو دیکھوں، میں کسی سے پوچھوں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھ کے تو اس کے جو ہے شہرک پہ چھری چلا دے گا تو وہ ذبح ہو گئی. تو قیاس یہ کیا جائے گا وہ ذبح ہوگی، صحیح طریقے سے ذبح ہوگی، حالانکہ اس نے تکبیر نہیں پڑھی. اسی طرح سے میں عام طور پر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ جاتے ہو گھر کے لیے، ضرورت کے لیے کوئی گوشت لینے بازار میں، وہاں پر آپ مارکیٹ میں جاتے ہو، بیف لینے جاتے ہو، مٹن لینے جاتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے سامنے مارکیٹ میں ذبح ہوئے لٹکے ہوئے گوشت، وہ جو گوشت ہے وہ لٹکا ہوا ہے، پورے جانور لٹکے ہوئے. اب آپ کے سامنے انہوں نے ذبح نہیں کیا، آلریڈی وہ ذبح شدہ گوشت لٹکایا ہوا اپنی شاپ کے اوپر. آپ کہتے ہو 1 کلو دے دو، 2 کلو دے دو، آدھا کلو دے دو اپنی ضرورت کے مطابق. لیکن آپ کے ذہن میں کہیں بھی یہ شائبہ تک نہیں گیا کہ کہیں انہوں نے حرام لٹکا دیا، مرا ہوا ہے تو اس کی چمڑی کھال اتار دی اور اس کو لٹکا دیا. ایسا نہیں ہے. قیاس یہ کیا جائے گا کہ انہوں نے صحیح طریقے سے ذبح کیا ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات میں اضافہ کرتا چلوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک مرغی جو ہے وہ مری ہوئی ہے اور اس کی کھلڑی اتار کے، کھال وغیرہ اتار کے آپ اسی طرح کر کے اور وہ گھر لے آئے اور ہنڈیا میں پکانے کے لیے اس کو گوشت ڈال دیں، حالانکہ وہ حرام ہے، صحیح طور پر صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوئی، لیکن اس کا گوشت جب ہنڈیا میں ڈالیں گے تو کیا ہنڈیا سے نکل کے وہ باہر بھاگ جائے گا؟ نوٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہوگا. لیکن وہ اگر آپ کے علم ہے کہ وہ یار مری ہوئی ہے تو وہ آپ ایسے کراہت فیل کریں گے. یہ نیچر ہے مسلمانوں کی. اب نان مسلموں کی طرف دیکھیں، چھپکلیاں بھی کھاتے ہیں، مینڈک بھی کھا جاتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہماری تعلیمات ایسی نہیں ہے، دین اسلام ایسا نہیں کہتا. تو یہ قیاس ہے. قیاس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ جس شخص کو درپیش ہو جائے تو وہ فوری نوعیت کا اس نے اب اس کا حل تلاش کرنا ہے. تو وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ کسی عالم شخص کو کنسلٹ کر لے، لیکن اگر وہ اسے مواقع دستیاب نہیں ہوں گے تو اپنے عقل کے مطابق اس کا حل نکالے گا. تو وہ قیاس یہ کیا جائے گا کہ اس نے درست طریقے سے یہ کیا. جیسے آپ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس جگہ پہ موجود ہے کہ جہاں پہ ایسے شہر میں موجود ہے یا ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں قبلہ رخ کا پتہ نہیں ہے، تو اسلام میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ نیت کریں جس طرف پھر اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو ارد گرد کوئی بندہ نہیں ہے، ٹائم جا رہا ہے، تو آپ نیت کر کے جس طرف بھی چاروں سمتوں میں سے کریں گے تو نیت یہ کریں گے کہ میرا منہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہے، تو وہ نماز آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ قیاس ہے.
تو آج کا میرا یہ لیکچر جو ہے یہ 4 بنیادی ماخذات کے اوپر تھا. تو اس طور پہ انشاءاللہ آگے چلیں گے. اس کے ثانوی جو ماخذات ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تھینک یو.